اقیم الصلاۃ لذکری۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرو میری یاد کے لیے۔ خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ فرمایا کرتے تھے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر لیتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ باتیں کریں تو اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ شریعت کے اندر سب سے پہلے 1000 مرتبہ نفل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شروع فرمائے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کو زین العابدین کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ آپ ایک ایک رات کے اندر 500 1000 نفل جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ جب بھی آپ کو دیکھا جاتا یا تو آپ بالکل خاموش رہتے ہیں، یا آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے ہیں، یا آپ نماز کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر موجود ہے فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ بعد میں جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وہ ناخلف لوگ تھے، اور واتبعوا الشہوات، انہوں نے شہوات کی پیروی کی۔ بے شمار احادیث ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی کو حکم دوں کہ لوگوں کو امامت کریں، پھر میں ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو بلا عذر شرعی نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ میرے سامنے عربی روایت موجود ہے اور اس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن جو سب سے پہلے انسان سے سوال کیا جائے گا نا، وہ اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو سارے دن کی پلاننگ کر کے سوتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور اگلے دن کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کیا معاملات کرنے ہیں۔ کاش ہم اپنی اس پلاننگ کے اندر جو ہے وہ نماز کو بھی شامل کر لیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کس قدر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ہاں تو ٹیچنگ لائن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ نالائق سے نالائق بھی ہو لیکن وہ سکول میں آتا رہے، مدرسے میں آتا رہے، تو پھر بھی استاد کی اس کے اوپر نظر پڑ ہی جاتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ فیض مل ہی جاتا ہے۔ بندہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، غافل کیوں نہ ہو، لیکن وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہے اور عاجزی انکساری اختیار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس ٹہنی کو بھی جو ہے وہ پھل لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو رضا والے کام ہے وہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تارک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے کل قیامت والے دن جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا، ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوگا۔ دیکھیں نماز ایک ایسی چیز ہے، نہ تو گھر کے اندر معاف ہے، نہ ہی اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر معاف ہے، نہ سفر کے اندر معاف ہے، اور نہ ہی بیماری کی حالت میں معاف ہے، کسی جنگ کی حالت میں معاف نہیں۔ قرآن پاک 5واں پارہ پڑھ کر دیکھیں کہ جنگ کے اندر نماز پڑھنے کے اصول جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں کہ مجاہدین اگر دشمن کے ساتھ لڑ بھی رہے ہوں تو پھر انہوں نے نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، مسافر ہے تو اس نے نماز کس طریقے سے قصر پڑھنی ہے۔ تو بے شمار احادیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دینا لمن لا صلاۃ لہ، کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا اس بندے کا کوئی دین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا دین کامل ہے نہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ
ہم میں سے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات بڑی معروف تھی کہ نماز کے اندر غفلت وہی شخص کرتا ہے جس بندے کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ جو بندہ منافق ہوگا وہی بندہ جو ہے وہ نماز کے اندر غفلت اختیار کرے گا۔ اور اسی طرح اور روایت موجود ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بعض اوقات صحابہ کہتے ہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے تو یہ بندہ مسلمان ہے، اور جو بندہ نماز ادا نہ کرتا تو ہمیں دور سے پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں۔ جنگ کے اصولوں کے اندر احادیثوں میں پڑھیں نا تو حضور علیہ السلام جب لشکر کو بھیجتے تو ایک جملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب تم کسی علاقے کے اندر جاؤ، اگر اس علاقے میں اذان کی آواز آ رہی ہے تو تم نے اس علاقے کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ اگر کسی علاقے پر تم حملہ کرو اور تم نے وہاں پر جا کر لڑائی کرنی ہو اور آگے سے تمہیں اذان کی آواز آ رہی ہو تو تم نے اس علاقے کے اوپر حملہ نہیں کرنا، کہ تم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان میں سے غالب اکثریت کی جو وہ مسلمانوں کی ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا کہ جو شخص جو ہے وہ بے نمازی ہوتا ہے، اگر اس کی ہڈی جو ہے، اگر اس کی ہڈی ایک عالی شان درخت کے اوپر بھی رکھ دی جائے نا تو چند دنوں کے اندر اس کی نحوست کی وجہ سے وہ درخت جو وہ سوکھ جائے گا اور لکڑی بن جائے گا، یعنی سوکھ کر وہ کانٹا ہو جائے گا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن گھروں کے اندر نماز ہی نہیں پڑھی جاتی اور گھروں کے اندر بیویاں نماز نہیں پڑھتی، اسی طرح نجاست کی حالت میں جو بچوں کو کھانا بنا کے دیتی ہیں، اور اسی طرح بچوں کی کوئی تربیت نہیں، نہ خود نماز پڑھنی ہے نہ بچوں کو نماز کے لیے لا رہے ہیں۔ اگر رونا ہے تو اسی وقت اس کو موبائل پکڑا دینا ہے، تو موبائل پکڑانے کے بجائے آپ اس کو نماز کی ترغیب دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے نا تو اس وقت اس کو نماز کا حکم دو۔ اگر 10 سال کا ہو جائے نہ نماز پڑھے تو اس کو مار کر نماز کے لیے لاؤ۔ تو 7 سال سے پہلے کیوں نماز کا حکم نہیں دینا؟ اس لیے نہیں دینا کہ وہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اس کو دینی چیزیں جو ہے وہ سمجھائے۔ جب بچہ کچا ہوتا ہے تو جو بھی اس کے ذہن کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ بچے کی ایک تربیت بنتی ہے۔ اور خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر و دیوار کج، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پہلی اینٹ صحیح رکھیں گے تو ساری عمارت صحیح، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھیں گے تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے جہاں پر ہم اپنی بہت ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا کرایہ دینا، سکولوں کالجوں میں بچیوں کو بھیجنا، تو ان کے رکشے لگوانے ہیں، ان کی تعلیم کا ہم فکر کرتے ہیں، ہر معاملات کے اندر ہم ان کے لباس ہر چیز کو دیکھتے ہیں بچوں کے، تو ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن میں سربراہ ہوں گھر کا، اور مجھ سے قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آیا ان کو نماز کی تعلیم دی ہے کہ نہیں دی۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر یاد رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام